الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وقلبا منورا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سلام اس پر کہ جس کی ہر نظر فیضان ہوتی تھی، سلام اس پر کہ جس کی ہر نظر فیضان ہوتی تھی، سلام اس پر کہ جس کی ہر ادا قرآن ہوتی تھی۔ قرآن کا ذکر مس نہیں کرنا نا ہم نے۔ سلام اس پر کہ جس کی ہر نظر فیضان ہوتی تھی، سلام اس پر کہ جس کی ہر ادا قرآن ہوتی تھی۔ سلام اس پر نفس سے جس کے بعد خوشگوار آئی، آپ کے مبارک سانسوں سے خوشبو کے حلے اٹھتے تھے۔ سلام اس پر نفس سے جس کے بعد خوشگوار آئی، اور سلام اس پر کہ جس کے مسکرانے سے بہار آئی۔ سلام ہے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی، اور سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ ہمشیران محترم، آپ کو مبارک پر مبارک قبول ہو، بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے شب بیداری کی، صرف وہ نہیں جنہوں نے جامعہ میں آ کے کی، جہاں بھی کی، ہمارے ساتھ آن لائن شامل رہے، وہ پریشان نہ ہوں، اور جنہوں نے صبح اٹھ کر دعا میں شرکت کر لی، اس کو سن لیا، وہ بھی پریشان نہ ہوں۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ اگر تھے تو بولے، نہیں تھے تو نہ بولیں، جی ہمارے ساتھ شامل تھے۔ تو رات بھی نور کی، صبح بھی نور کی، اور دن بھی نور کی، اور بلکہ نور علی نور۔ ایک طرف خوشی کی کیفیت اور دوسری طرف غم کی کیفیت۔ خوشی کس چیز کی؟ کہ رب نے رمضان کا سفر کرتے کرتے آج ہمیں جمعۃ الوداع تک پہنچایا، اور غم اس کا کہ اس جمعہ کا نام ہی جمعۃ الوداع ہے۔ تو محبوب جب بچھڑنے لگے تو غم تو ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ غم پر ہماری خوشی غالب آ جائے، اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب ہم نے رمضان کی ہر افطاری کا، ہر سحری کا، ہر دن کا، ہر رات کا حق ادا کیا ہو۔ تو گرامی منزلت سامعات، اللہ رب العزت نے ہر جمعے کے بعد اگلے جمعے کو، اس کے بعد اگلے جمعے کو
پچھلے جمعے کی تعداد کاؤنٹ کر کر کے آگے بڑھایا۔ ضابطہ کیا ہے؟ روایات کے مطابق ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے۔ کیا پتہ وہ 6 کروڑ تک جاتے ہوں۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو وہ ہم سے کوئی ضابطہ تھوڑی مانگتی ہے۔ اگلے جمعے کو پھر جو 6 لاکھ یا 6 کروڑ جتنے بخشنے کا رب ارادہ فرماتا ہے، پچھلے جمعے کی گنتی پھر ایڈ کر لیتا ہے۔ رحیم ہے نا، اور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو پھر اگلا جمعہ آتا ہے تو پھر پچھلے 2 جمعے اور ہر دن ان سب کو کاؤنٹ کرتا ہے، اس کے برابر پھر اس جمعے کو بخشتا ہے۔ اب 3 جمعے تو اس طرح گزرے، آپ 3 جمعے اور 3 جمعوں کے درمیان آنے والی تمام افطاریاں، اور اگر کسی کی ادا، کسی کی تہجد، کسی کے نماز، کسی کا درود پسند آ گیا تو ان کا کھاتا علیحدہ ہے۔ اور آج رب کی نظر جس طرح اپنے گناہگاروں پہ اٹھ رہی ہے، بس معمولی سے بہانے دیکھے جا رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا کام کرے تو رب اعلان کر دے کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ کوئی دل کی گہرائی سے سچی توبہ کا ایک لفظ نکالے، آدھا آنسو بھی اپنے گال پہ ٹپکا لے، اگر اس میں ندامت میں، شرمساری میں کامیاب ہو گیا تو رب اس کی بخشش کا بھی اعلان کر دے گا۔ تو جمعۃ المبارک کی فضیلت کو سمجھ کر آج اس کی بارگاہ میں معمولی سا صدقہ بھی پیش کر دے گا، مگر سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، صرف اس کی محبت میں، تو رب اس کی بخشش کا بھی اعلان کر دے گا۔ اور جو خوش نصیب اپنی زبان سے محبت میں ڈوبی ہوئی صدا کے ساتھ اپنے محبوب پر درود پڑھ دے گا، رب اس کی بھی بخشش کا اعلان کر دے گا۔ اور دوسری طرف سین کیا ہوگا کہ آج تو کمال ہونے جا رہے ہیں کہ ادھر درود پڑھے جائیں گے، مصطفیٰ سنتے جائیں گے، مصطفیٰ سنتے جائیں گے۔ یہ طریقہ اور یہ ادا ہے میرے کریم نبی کی ہر جمعے کو۔ کب؟ ہر جمعے کو۔ تو آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آج کون سا جمعہ ہے۔ سال پورے میں کبھی ایسا جمعہ دوبارہ نہیں آتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ غم اور خوشی کی 2 کیفیتیں جمع ہو رہی ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمارے پاس نیک اعمال اتنے جمع ہو جائیں کہ غم دب جائے اور خوشی غالب آ جائے۔ جب بخشش کے آثار نمودار ہو جائیں گے، رسول اللہ کے قرب کے آثار نمودار ہو جائیں گے، اور یہ یقین ہو جائے گا۔ کس بات کا یقین؟ آپ کبھی پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، کبھی مارکیٹ پہ جاتے ہیں، کبھی کسی بینک میں جاتے ہیں، تو وہاں ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے اور موٹا سا لکھا ہوتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس شاقان رسول ذرا تصور کیجئے کہ مصطفیٰ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، مصطفیٰ کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، مگر ہر اس چہرے کو دیکھے گی جس سے محبت بھری آواز درود پاک کی پیدا ہو رہی ہوگی۔ تو مختصر آج یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ نبی علیہ السلام خود درود سماعت فرماتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر درود مصطفیٰ خود سنتے ہیں یا کوئی خاص درود ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ بھی آ جائے اور اس پہ یقین بھی آ جائے اور ہم سنانے کے لیے تیاری بھی کر لیں۔ تو سنیے، 3 طرح کے درود پاک ایسے ہیں جو رسول اللہ خود سماعت فرماتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا امتی کے لیے اعزاز ہے۔ آپ یہ چھوٹے سے مجمع میں آتے ہیں نا، چھوٹے سے جلسے میں، تو ٹائم کم ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، معاملات زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، آپ پوری کوشش لگا دیتے ہیں کہ ہم آگے جا کے اپنی بات خود سنائیں۔ کتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس کے لیے
اور اگر آپ کی بات سننے کا ماحول بن جاتا ہے اور آپ سٹیج پہ پہنچ آتے ہیں تو آپ کو بات سنا کے ہی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس ہم نے بات کر دی. ایسی بات ہے. یہ آپ کا حسن ظن ہے, یہ گناہگار تو اس قابل ہے ہی نہیں. مگر سمجھانا مقصود ہے کہ ہم برابر کے لوگ جو ایک درجہ دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں وہاں تک اپنی رسائی حاصل کر کے ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو ذرا سوچئے نا عزیزات محتشم, اگر ہم جیسے ناکارہ اور گناہگار لوگوں کی, خطا کاروں کی رسائی مصطفیٰ کے دربار میں ہو جائے اور حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ یقین نصیب ہو جائے کہ ہم نے کہا تو مصطفیٰ نے سن لیا, اور جب مصطفیٰ نے سن لیا تو رب نے سن لیا, پھر کتنی خوشی ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیے, جو چیزیں ہم سامنے دیکھتے ہیں نا, وہاں ہماری کیفیت آنکھوں سے تعلق رکھتی ہے, اور جہاں ہماری ظاہری آنکھیں پہنچ نہیں سکتی وہاں ہمارے یقین کی کیفیت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا یقین کتنا کامل ہے. جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہیں دل کے اندر جا کے لگ رہی ہے, اگر تو ایک بار بھی لگ گئی تو بات بن جائے گی. اگر کانوں تک کی محدود رہی تو پھر زندگی پچھتاوے میں گزرے گی. کیوں؟ اس سے بڑی یقین والی بارگاہ کائنات میں کوئی نہیں, اور اس سے سچا سننے والا اور اس سے بڑا مشکل کشا کائنات میں کوئی نہیں. تو آپ جاننا چاہیں گے کہ 3 درود کون سے ہیں؟ جاننا چاہیں گے؟ نہیں, پہلے پوری محبت پورے جوش سے کہیں. ہاں, آپ تیار ہیں نا کہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں, تو یہ تیاری مقصود ہے آپ کی کہ پوری توجہ ہو کہ میں نمبر وائز بتانے لگی ہوں تو آپ کو یاد ہو کہ میں نے 3 باتیں کون سی بتائی ہیں. صرف سننا مقصود نہیں, یاد کرنا اور عمل کرنا مقصود ہے. تو پہلا درود وہ ہے جو جمعۃ المبارک کو پڑھا جائے. آپ نے بھولنا نہیں نا کہ آج کون سا جمعہ ہے. آج کون سا جمعہ ہے؟ رمضان کا آخری جمعہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے وہ ہے کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. کیوں اس بات پہ زور دیا؟ اس لیے کہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پہنچاتے رہتے ہیں, مگر جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں مجھ پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سماعت کرتا ہوں. اب دوسرا کون سا درود ہے جو نبی علیہ السلام خود سماعت فرماتے ہیں؟ ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ, جو لوگ آپ پہ درود پڑھتے ہیں اور وہ یہاں آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے, اور وہ لوگ جو آپ کے وصال شریف کے بعد آئیں گے, یہ دونوں ایک طرح سے غائب ہو گئے نا. یعنی یہ کون سا زمانہ ہے جہاں ابھی اسلام مکہ سے مدینہ پہنچا اور گرد و نواح میں سفر کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. ابھی پوری دنیا کا تو مسئلہ نہیں پیدا ہوا کہ پوری دنیا تک اسلام پھیلا ہو. تو اب چونکہ اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ دور دور جو نبی علیہ السلام کے فالوور بن رہے ہیں, تو صحابہ نے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا, یا رسول اللہ, ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ آل ٹائم آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ آپ کی ذات اقدس پہ درود بھیجتے ہیں. تو ہمارے وہ بھائی جو دور ہوتے ہیں اور آپ کے قدموں میں نہیں ہوتے, وہ بھی تو آپ پہ درود پڑھتے ہیں, اور جب آپ وصال فرما جائیں گے تو پھر آپ کے امتی تب بھی تو آپ پہ درود پڑھیں گے. کتنا امپورٹنٹ سوال, کتنا شاندار سوال صحابہ نے کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. تو عرض کی کہ ان لوگوں کے درود کا حکم کیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں, اور جو بغیر محبت کے پڑھتے ہیں ان کا درود فرشتے میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.
چیز کی قید لگائی؟ علاقے کی نہیں، فاصلے کی نہیں، شہر اور ملک کی نہیں، محبت کی، کہ محبت جہاں بھی ہوگی وہاں سے جب محبت کی مٹھاس کے ساتھ درود سفر کرتا ہوا میرے پاس آئے گا تو میں خود اس کا درود سنوں گا۔ دو، اور تیسرا اس خوش نصیب کا درود جو سفر کرتا ہے دنیا کا مقدس ترین سفر اور گنبد خضرا پہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آ کے مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے اس کا درود میرے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پہنچایا بھی ایسے نہیں جاتا کہ فلاں محفل تھی تو وہاں درود پڑھا گیا، فرشتہ سوکھا کام کرے، 2 لفظوں میں بات ختم کر دے۔ قربان جائے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے وجدان پر اور آپ کے علمی مقام پر آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا، فرمایا کہ اے امتی تو اپنے مقدر پہ رشک کر کہ تو اگر دن میں 1000 بار درود پڑھتا ہے تو فرشتہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ حضور آپ کا امتی لگا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جتنی بار امتی کے منہ سے درود نکلے اتنی بار جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے امتی نے جو فلاں فلاں کا بیٹا ہے تمہارے باپ کا نام بھی وہاں پیش کیا جاتا ہے، کہا کہ ہر بار ادھر تمہاری زبان سے درود مکمل ہوا، ادھر فرشتے نے عرض کیا، ادھر پھر درود مکمل ہوا، ادھر پھر فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی کا فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی آپ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے بیٹھ کے 1000 بار درود پڑھا تو 1000 بار آپ کا نام حضور کے قدموں میں پیش کیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بھی تلاش ہوگی اور دنیا میں کوئی اس سے بڑی خوش بختی ہو سکتی ہے؟ ہمارے دن میں ہزاروں گناہ، ہزاروں برائیاں، ہزاروں بدعمالیاں، مگر جب ہم تصور جانا کر کے بیٹھ گئے تو پھر رب نے وہ صلہ دیا کہ آپ کے نام وہاں ذکر ہونے لگے، سنائے جانے لگے نبی علیہ السلام کی بات۔ تو عزیزات محتشم، آج کے اس دن کے اس تحفے کو یاد رکھیں۔ میں نے اس سے پیچھے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھنا آپ کا حق ہے، اس لیے کہ وہ ذات جس نے دہر میں توحید عام کی، وہ ذات جس نے دہر میں توحید عام کی، وہ ذات مستحق ہے درود و سلام۔ تو اس پیارے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی محبتوں کو پیش کیجئے، توجہ فرمائیے اور اس کی محبت میں ڈوب کر کلام کو اپنے دل کے اندر اتاریے اور رب سے اس کی محبت میں زیادتی طلب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء
القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. اگر لفظ آمنو یہ ہوتا ہے ماضی کا صیغہ، اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے ایمان والوں کے متعلق. اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان والے یا وہ جو ایمان لائے. کس کا معنی بتایا میں نے؟ اونچی بولیے. آمنو بولیں. کیا معنی ہے؟ ایمان والے یا جو ایمان لائے. جو ایمان لائے. اور اگر ہو آمینو، کیا بولا میں نے؟ کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ آمنو آمینو صرف میم کی زبر عارضے، اور ترجمہ کتنا تبدیل ہوتا ہے؟ آمنو کا مطلب ہے جو ایمان لائے، اور آمینو کا مطلب ہے کہ لوگوں تم ایمان لاؤ. یہ امر کا صیغہ ہے. اور یہ میں نے صرف اس لیے آپ کی توجہ دلائی کہ آپ کو یہ خیال رہے کہ ایک زبر اور زیر سے کتنے معانی تبدیل ہوتے ہیں. تو زبر زیر کی غلطی بھی رب کو قبول نہیں ہے، اور بعض اوقات اتنی خطرناک غلطی ہو جاتی ہے زبر کو زیر کو پیش یا زبر پڑھنے سے کہ بندہ ایمان سے ہی خالی ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے. تو والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، سندخلہم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنات، باغوں میں یا جنتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. نہ قبضہ چھڑایا جائے گا، نہ گھر خالی کرایا جائے گا، نہ اس کو گرایا جائے گا، نہ وہاں سے بھیجا جائے گا کہ چلو جتنے تمہارے اعمال تھے تمہارا کھاتا کلیئر ہو گیا باہر چلو.
نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں، جس کی فنا ہی نہیں، اس کیٹاگری میں آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لہم فیہا، ان کے لیے وہاں ازواج مطہرہ، پاک اور ستھری بیویاں ہوں گی، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے انہیں وہاں ظلا ظلیلا، جہاں گہرا سایہ یا سایہ ہی سایہ ہوگا۔ باغوں کے اندر، پارکس کے اندر، اور جہاں پہ بے شمار درخت ہوں، وہاں پہ سایہ کتنا بھلا لگتا ہے، اور گھنا سایہ، اگر وہاں پہ درخت کی ہوا بھی ہو اور گھنے سائے میں بندہ بیٹھ جائے، رات ہو جائے، وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ منظر کشی بھی ساتھ ساتھ فرماتا ہے نا کہ تمہاری جو جنتیں ہیں وہ کیسی جنتیں ہیں، اور منظر کشی کرنے سے کیا ہوتا ہے، پھر بندے کے اندر وہاں جانے سے پہلے سسپینس، تجسس، اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کب وہاں جاؤں گا، کب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا، کہ سپرد کر دو، الاماناتی، امانتیں، الی اہلہا، جن کی ہیں یا ان کے اہل کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، تو فیصلہ کرو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما، کیسی ہی خوب یا کیسی ہی بہترین، یعظکم، نصیحت فرماتا ہے تمہیں بھی اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ، کان سمیعا بصیرا، سنتا دیکھتا ہے، یا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ جو دونوں حکم ہیں، یہ دونوں حکم ہماری اسلامی تعلیم کے عروج اور اس کے مقامات کو بیان کرتے ہیں۔ پیچھے والے آیت میں جو حکم دیا گیا ہے اور آگے والی میں، ان دونوں میں کیا ہے کہ امن اور امان قائم کرو اپنے معاشروں میں، اور حقوق کی ادائیگی میں یہ کام مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ کے حقوق ادا کریں یا لوگوں کے حقوق ادا کریں، تو دونوں میں یہ دو کام کون سے، ایک تو لوگوں کو ان کی امانتیں پہنچانا، اور دوسرے لوگوں کے اندر عدل قائم کرنا، اور فیصلے ہمیشہ عدل سے کرنا، کسی کی سائیڈ نہ لینا، اور غلط بنیادوں پر، غلط، جھوٹے اور دھوکے پر مبنی فیصلے نہ کرنا۔ اگر یہ دو چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ سب چیزیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اٹیچ ہیں۔ امانت کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ امانت ادا کرو، تو ہمارے ذہن میں فوراً جو خیال آتا ہے وہ مال و دولت کا آتا ہے، کہ کسی کی دولت پاس ہے تو وہ دیانتداری سے واپس کرو، مال ہے تو دیانتداری سے واپس کرو، کسی کی بات ہے تو اس کو دیانتداری تک پہنچاؤ یا دیانتداری سے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ عام طور پہ ان چیزوں کی طرف خیال آتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں امانت میں شامل ہیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ چچا تھوڑا سا نیچے آئیں، ماشاءاللہ۔ میں نے اس لیے دہرایا کہ میں کئی مرتبہ آپ کو ان کا تعارف دے چکی ہوں، تو پھر آپ کو یاد بھی تو ہونا چاہیے۔ حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور عبداللہ ابن عباس یہ آپ کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، اور یہ وہ شخص ہیں بچپن ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے لیے فہم قرآن کی دعا کی، اور بچپن میں ہی یہ ایسے مفسر قرآن تھے کہ بڑے بڑے اجل صحابہ ان کے سامنے بیٹھ کے استدلال نہیں کر سکتے تھے، یہ مصطفیٰ کریم کی دعا کی قبولیت تھی۔ تو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمانوں کا حاکم بنا، پھر اس نے ان پر
کسی ایسے بندے کو مقرر کر دیا جس کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ اس سے لائق، اس سے بہتر، اس سے ذہین، اس سے قابل بندہ بھی موجود ہے، مگر اس کو چھوڑ کر اس سے نچلے درجے کا بندہ مسلمانوں پہ مسلط کر دیا، حاکم بنا دیا، ان کا چیئرمین بنا دیا، ناظم بنا دیا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی. یہ بھی ایک امانت تھی. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو ہمارے علاقوں میں ناظم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں نا، اور چیئرمین، جس نے پیسہ لگایا وہ بن گیا. جس نے پیسہ لگایا اس نے ووٹ کچھ لے لیے، کچھ ڈال لیے. جملہ سمجھ آیا؟ کچھ لے لیے، کچھ ڈال لیے، تو چیئرمین بن گئے. اب جو لوگ ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں، یہ الیکٹ نہیں ہو رہے، یہ سلیکٹ ہو رہے ہیں. جو لوگ ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کا پیسہ بول رہا ہے، اور اس زور سے آ کے یہ مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں ان کے پیچھے. کوئی فلاح کا کام نہیں، کوئی بہبود کا کام نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں، کوئی اصلاح کا کام نہیں، کوئی لوگوں کے حقوق پورے کرنے کا کام نہیں، بس اپنی ناظمیت چمکائی جا رہی ہے. اب جس بندے نے ان کو سیٹ دی، ان کو ٹکٹ دی، یہ جانچے بغیر یا جانچنے کے باوجود کہ اس سے لائق بندے علاقے میں موجود ہیں، اس سے نیک بندے، رحم دل بندے علاقے میں موجود ہیں، جو کوئی سیٹ لیے بغیر بھی دنیا کی نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو وہ زیادہ حقدار تھے کہ اب ان کو سیٹ دی جاتی کہ جو سیٹ کے بغیر نیکیاں کرتے ہیں وہ سیٹ پہ آ کے اور زیادہ نیکی کریں گے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو جس سینئر نے ایسے جونیئر کو مسلط کیا کہ اس سے اوپر کے بندے ابھی موجود تھے، اس نے کیا کیا؟ عوام کے ساتھ خیانت کی. یہاں بھی اللہ کا یہ حکم آئے گا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ یہ سیٹ کیا تھی؟ یہ وزیر اعلیٰ کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کیا تھی؟ امانتیں تھیں، اور اس نے امانتیں ان کے اہلوں تک نہیں پہنچائی، لہٰذا عوام کے ساتھ ظلم کیا. دوسری بات، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا. جب فیصلے انصاف کے ساتھ ہونے لگ جائیں گے تو جرم تو آنن فانن ختم ہو جائیں گے. ہر بندے کو یقین ہو جائے گا بھی کسی کی دال نہیں گلنی، کسی کا پیسہ نہیں چلنا. لہٰذا سوچ سمجھ کے گناہ کرو، سوچ سمجھ کے غلطیاں کرو. فیصلے جو حق پہ ہونے ہیں تو کبھی لوگ اس طرح سرے عام جرم نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ فیصلے حق کے ساتھ کرو. حق کے ساتھ فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ جو دو فریق ہیں، دونوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے نا، تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ رعایت نہ کی جائے، دونوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا حکم رکھا جائے. یہ انصاف کا فیصلہ ہے. اور علماء نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 5 باتوں میں دونوں فریقوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرے. پہلی بات کیا؟ کہ دونوں کو اپنے پاس بلا کر باری باری اپنی بات پیش کرنے کا موقع دے، دونوں اپنی اپنی بات پیش کر سکیں. دوسری بات کہ جب عدالت میں یا پنچایت میں ان کو بٹھائے تو دونوں کو برابر کی جگہ دے. ایک کو کمزور سمجھ کے پیچھے اور دوسرے کو امیر سمجھ کے آگے بٹھا کے ایک کی بات کو ترجیح اور دوسرے کو نہیں، اس طرح نہیں. دونوں کو برابر جگہ پر برابر بیٹھنے کے لیے سیٹ دے تاکہ دونوں کو برابری کا احساس بھی ہو اور اطمینان بھی ہو. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ بات سننے میں جو پنچ ہے یا حاکم ہے یا جج ہے وہ دونوں طرف برابر کا متوجہ ہو. جتنی بات ایک کی سنے اتنی بات دوسرے کی سنے، جتنی توجہ سے اس کی بات پہ آگے کوشچن کرے اتنی توجہ سے دوسرے کی بات پر. چوتھی بات یہ کہ کلام سننے میں، بات چیت سننے میں، معاملہ سننے میں اپنا رویہ، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر یہ بالکل برابر رکھے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات کرنے لگتا ہے تو جج اسے ڈانٹ کے پریشرائز کر دیتا ہے، وہ بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا، اور دوسرے کو کھلا موقع دیا جاتا ہے اور پوری نرمی کے ساتھ اس کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ برابری نہیں ہے. برابری یہی ہوگی کہ جس رویے سے ایک فریق کی بات سن رہے ہو اسی سے دوسرے کی سنو. کتنے طریقے ہوں گے؟
کتنے ہو گئے؟ جو جاگ رہے ہیں وہ نہ بتائیں، جو سو رہے ہیں وہ بتائیں۔ وہ ساتھ اپنے اپنے وجد اور الہام میں بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، ہو سکتا ہے وہ کسی عدالت میں پہنچے ہوئے ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کبھی مصطفیٰ کی عدالت میں چلے جائیں۔ تو کتنے پوائنٹ بتائے میں نے؟ 4۔ اب یہ جو جاگ رہے تھے نا، ان سے سن کے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 4۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کریں، جس کا دوسرے پر حق ہے اس کو پورا پورا حق دلائے، اور جس شخص نے ان 5 شرائط کے مطابق فیصلہ کیا اور اپنی نوکری کا، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انداز سے انصاف کرنے والوں کو اللہ کے قرب میں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اور ہمارے اسلاف صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے والوں کی جو عدالتیں تھیں اور جو وہ جج تھے، وہ اسی چیز پہ عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ آپ سنیے ذرا، ایک ہی بات آپ کے لیے یاد رکھنے کو کافی ہوگی اگر آپ نے یاد رکھی اور ہمیشہ اس کا احساس کیا۔ جنگ صفین کے موقع پہ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک زرہ گم ہو گئی، جنگی لباس۔ زرہ کسے کہتے ہیں؟ جنگی لباس۔ زرہ گم ہو گئی تو بعد میں جب آپ جنگ سے واپس آئے، کوفہ میں تشریف لائے، تو ایک دن آپ کو اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے، میں نے نہ تو تمہارے ہاتھ میں بیچی ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں تحفہ دی ہے، تو یقینی بات ہے پھر تیسرا طریقہ یہی ہے کہ وہ تم نے چوری کی ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ میرے قبضے میں ہے، لہٰذا یہ میری زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باب العلم علی المرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار۔ آج جو طریقہ ہمارا ہوتا ہے نا کہ اگر 2 پیسے کی عزت مل جائے یا ہمارے ماں باپ کی کوئی محلے میں تھوڑی عزت ہو تو ہم اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو میرے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے، تجھے نہیں پتا میں کس کی بیٹی کس کا بیٹا ہوں، میں تجھے سیدھا نہیں کر لوں گا۔ اور یہاں دیکھیے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ یہ تربیت مصطفیٰ ہے اور اس کا اظہار کرنے والے شیر خدا ہیں۔ علی المرتضیٰ پوری دنیا میں ولایت کی اتھارٹی، آپ نے نہ زور دیا نہ دوسری بات کی نہ اصرار کیا، کہا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چلو تم میرے ساتھ، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہاں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور قاضی کون ہوگا؟ وہ تو اہل بیت کا غلام ہی کوئی ہوگا نا، اور اہل بیت کے سردار تو چل کے آ رہے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو سوچئے ذرا، مسلمان کا یہ کردار ڈیولپ ہو جائے آج کے دور میں بھی تو خرابیاں کہاں رہیں گی، لڑائیاں کہاں رہیں گی، زیادتیاں کہاں رہیں گی، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہمیں قرآن سننے کو مل رہا ہے اور یہ سارے خزانے ہمارے قرآن میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، آپ نے کہا کہ چلو، اس وقت قاضی شریح کوفہ کے قاضی تھے۔ قاضی شریح اسلام میں ایک بہت بڑے قاضی ہوئے ہیں، اور آپ کی عدالت میں جب پہنچے تو حضرت علی ان کے ساتھ بیٹھے، تشریف فرما ہوئے۔ قاضی شریح نے عرض کیا، امیر المومنین حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودی کے قبضے میں جو زرہ ہے وہ زرہ میری ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ زرہ میرے قبضے میں ہے، لہذا زرہ میری ہے۔ قاضی نے حضرت علی المرتضیٰ سے، ذرا جرأت دیکھیے، اسلام کے اوپر فیصلے کرنے اور حق پہ چلنے کی جرأت دیکھیے اور سچائی دیکھیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوال کروں، جواب لوں تو علی المرتضیٰ ناراض ہو جائیں۔ انہیں پتہ تھا کہ علی کے گھر سے ہی تو قرآن کا نور پوری کائنات میں پھیلا ہے۔ تو کہا، اے امیر المومنین، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں زرہ کا، آپ کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ زرہ میری ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، قمبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قمبر کون ہے؟ آپ کا غلام۔ اور حسن کون ہے؟ امام حسن المجتبیٰ، آپ کے صاحبزادے۔
قربان جائیں، آج صدیوں بعد ہم نام لیتے ہیں ان شہزادوں کا تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ کیسا باپ ہے کہ جس کے وہ شہزادے ہیں، اور وہ کیسے شہزادے ہیں کہ جن کو آج جس طرح آپ اپنا برخوردار بیٹا لخت جگر کہہ کے بلاتے ہیں، وہاں عدالت میں علی المرتضیٰ اپنے بیٹے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کہا کہ قمبر اور حسن دونوں گواہ ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ امیر المومنین، حسن تو آپ کے بیٹے ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کسی تنازع میں، کسی جھگڑے میں، کسی فیصلے میں اگر باپ کے اوپر کوئی جرم لگا ہے، یا باپ نے کوئی آ کے چیلنج کیا ہے یا اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا بیٹا گواہ ہے، تو شریعت بیٹے کی گواہی نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے؟ اب جو شریعت کا حکم تھا قاضی نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی شرعی گواہی قبول نہیں، اور گواہی کے لیے 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے، ایک نکل گیا تو پیچھے صرف قمبر رہ گیا۔ تو جب اس یہودی نے، آپ سوچئے ذرا، ہم ڈرتے ہیں نا، نیک بات کرنے سے ہم ڈرتے ہیں، حق بات کرنے پہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ آج تک مسلمان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ سچ اور حق بات کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ جب وہ آپ کے منہ سے ادا ہوتی ہے تو اس کا نور آپ کے چاروں طرف پھیل کر لوگوں کو حق کی طرف مائل کر دیتا ہے، لوگوں کے اندر حق کی قدر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہی ہوا، جب قاضی کی اتنی جرأت اور عادلانہ گفتگو اس یہودی نے سنی تو حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ مجھے قاضی کے پاس لے کے آئے، آپ امیر المومنین ہو کر اپنی عدالت، اپنا قاضی اس کے پاس لے کے آئے، میں تو یہودی ہوں۔ اور کیا عجیب بات ہے کہ جس قاضی کے پاس آئے اسی نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ مقدمہ تو آگے چلا ہی نہیں نا، کہ گواہی نہیں ہے، کہا کہ اس نے آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اگر اسلام، سنیے، اگر اسلام اتنا سچا مذہب ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ زیرہ آپ کی ہی ہے، یہ زیرہ آپ لے لیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس یہودی کے اسلام قبول کرنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اور آگے کیا کیا یہ سنیے ذرا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام آپ کو سکھائے جاتے ہیں نا، کہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کو تحائف دیں، یہ ہمارے بڑوں کی سنتیں ہیں، اور یہ دین کی محبتیں پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کردار ادا کیا۔ آپ نے پہلے تو بے انتہا خوشی کا اظہار کیا، اپریشیٹ کیا اس یہودی کو کہ وہ اسلام میں آ گیا، اور پھر آپ نے کیا کیا، وہ زیرہ بھی اور ایک خوبصورت مہنگا ترین گھوڑا وہ اس یہودی کو تحفے میں دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، حکم مانو یا اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور وہ جو تم میں حکومت والے یعنی امر والے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم میں کوئی تنازع اٹھے یا جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ، تو اس کے ساتھ رجوع کرو، الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تعویلا، اور سب سے اچھا انجام ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جن کا دعویٰ ہے، انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، یعنی وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو تمہاری طرف اترا، وما انزل من قبلک،
اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، یریدونا، پھر وہ چاہتے ہیں، یعنی یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور آگے چاہتے کیا ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ پنچ بنائیں یا حاکم بنائیں اپنا، الی الطاغوت، شیطان کو۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ بہت ساری ہمیں سوٹ کرتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ہماری بدعمالیوں کو چیخ چیخ کے، پکار پکار کے بیان کر رہی ہے۔ ہم بھی آج کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، مگر اپنے نکاح کے معاملات، طلاقوں کے معاملات، جھگڑوں کے معاملات، ان سب پہ اگر آپ غور کریں گے تو آج آپ کو بھی یہی لگے گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہمارے نفس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے ہم وہاں جائیں، جہاں شریعت کے خلاف ہمیں ریلیف ملتا ہے ہم وہاں جائیں، بے شک وہ غلطی فتویٰ کیوں نہ ہو اور غلطی فیصلہ کیوں نہ ہو، ہم اپنے نفس کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کے مطابق دین چاہتے ہیں۔ اور یہی وہ منافق کرتے تھے کہ کہتے یہ تھے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اور فیصلے کرانے کے لیے کہاں جاتے؟ شیطان کی طرف۔ شیطان کس کو کہا گیا؟ یہودیوں کے عالموں کو، جو پیسے لے کر، رقم لے کر، دولت لے کر جھوٹے فیصلے کرتے تھے۔ تو وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا، ان یکفروا بہ، کہ وہ شیطان کو بالکل نہ مانیں یا شیطان کا انکار کریں۔ ویرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ وہ بھٹکاتا رہے ان کو، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ یہ بشر نامی اس منافق اور یہودی کی بات ہے جو پہلے کئی مرتبہ بھی بیان ہو چکی، مگر اب چونکہ اپنی آیت کے ساتھ ہے اس لیے یہاں اس کے ساتھ اسے سمجھیے کہ یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا چلو ہم یہ فیصلہ رسول اللہ سے کرواتے ہیں۔ کس نے کہا؟ یہ دشمن بول رہا ہے اپنے نبی کی تعریف میں، سبحان اللہ تو کہیں۔ یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ چلو رسول اللہ کے پاس، اور چل کے فیصلہ کراتے ہیں۔ منافق نے کہا، سوچا کہ رسول اللہ تو کسی کی رعایت کریں گے نہیں، تو اس سے میرا مطلب تو حاصل نہیں ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ کے پاس نہیں، کعب بن اشرف یہودی کو حکم بناتے ہیں اور اس سے جا کے فیصلہ کراتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب دیکھیے ذرا، سوچئے، یہودی کہہ رہا ہے رسول اللہ سے فیصلہ کرائیں، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے عالم سے فیصلہ کرائیں۔ بات تو ساری یہاں سے سمجھ آ گئی کہ سچا کون ہے۔ یہودی نے زور دیا، اس نے کہا کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس ہم نہیں جائیں گے، لہٰذا منافق کو مجبوراً رسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑا۔ صادق و امین رسول نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا اور منافق کے خلاف تھا، کیونکہ حق ہی یہ تھا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد اب اس منافق نے وہ یہودی کو مجبور کیا کہ چلیں، اگر تم نے کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا تو پھر ہم عمر کے پاس چلتے ہیں اور حضرت عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ میں رسول اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوں، معاذ اللہ۔ جب یہ دونوں حضرت عمر کے پاس چلے گئے فیصلہ کرانے، تو اب یہ وہ لمحہ تھا، اس فیصلے پر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اور جب آپ اندر گئے تو آپ اپنی ننگی تلوار نکال کر لائے اور آ کر بغیر کچھ کہے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہا کہ جو، آگے کلمہ سنیے، کہا کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار یوں فیصلہ کیا کرتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، تعالوا، آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس طرف جو اللہ نے نازل کیا یا اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف،
رأیت المنافقین، تو اس وقت تم منافقوں کو دیکھو گے، یعنی اگر ان سے ایسا کہا جائے تو اس وقت ان کے منہ دیکھنے والے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ یصدون عنک صدودا، کہ وہ پھر جاتے ہیں تم سے منہ موڑ کر. فکیف اذا اصابتہم، تو کیسی ہوگی جب ان پر پڑے مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بدلہ اس کا جو انہوں نے آگے بھیجا، ثم جاؤک، پھر حاضر ہوں آپ کے پاس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا، کہ ہمارا تو ارادہ نہیں تھا ایسا کرتے ہوئے، الا احسانا و توفیقا، مگر بھلائی اور موافقت کا، یعنی اتفاق کا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، کی جانتا ہے اللہ، ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی بات. فاعرض عنہم، تو اعراض برتیے یا چشم پوشی کیجیے ان سے. وعظہم، اور سمجھائیے ان کو. وقل لہم، اور کہیے ان سے، فی انفسہم، ان کے معاملے میں، قولا بلیغا، پر اثر بات یا حق تک پہنچانے والی بات. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا، مگر، لیطاع، اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا، اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، تو حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں، فاستغفر اللہ، پھر معافی چاہیں اللہ سے، واستغفر، اور بخشش طلب کریں یا شفاعت فرمائیں، لہم، ان کے لیے، الرسول، رسول، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو ضرور ضرور وہ پائیں گے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان. اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ کہ نبیوں کو صرف کتابیں سنانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، نبیوں کو صرف ٹائٹل دے کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا کہ یہ نبی ہیں ان کو پہچانو. نہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ. ان کو دنیا میں بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کے قاصد ہیں، رب کے پیغامبر ہیں، رب کا کلام لے کر اور اس کے پیغام شریعتوں کی صورت میں لے کے آئے ہیں. تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ وہ جو کہیں اس کو مانو، رسول جو کہیں اس کو مانو. یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سارا کچھ رسول نے کہا ہے. تو دیکھ لیجئے، آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آج تک ہم نے کتنا مانا رسول کے فرمان کو اور کتنی اطاعت کی رسول کے فرمان کی. آگے ارشاد ہوا کہ اور یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر تو کیا کریں؟ یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. یہ مسلمانوں کی بخشش اور رسول اللہ کی شفاعت کے لیے روشن، بین اور نور علی نور آیت ہے. ہمیں رسول اللہ کی شفاعت طلب کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ طریقہ کیا ہے. رسول اللہ کی شفاعت طلب کرنے کے لیے تمہیں سراپائے عاجزی، سراپائے انکساری، سراپائے شرمندگی ہو کر رسول اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. اور متوجہ ہونے والے کتنی طرح کے لوگ ہوں گے؟ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، جو مکہ میں رہنے والے ہیں، جو ارد گرد کے رہنے والے ہیں، وہ تو توبہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، آنسوں کے ساتھ رسول اللہ کے گنبد خضرا پہ آج بھی حاضر ہو جائیں گے. مگر ہم جیسے غریب کیا کریں گے جن کو ساری زندگی میں پتہ نہیں ایک بار بھی جانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں. اور اگر جانا نصیب بھی ہو تو کتنے سال ایک غریب کو سیونگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کے پاس وہ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے جس سے وہ سفر کر کے آپ کے قدموں میں جائے. تو اگر اس سے مطلب یہی ہوتا کہ بس آپ کے پاس آنا شرط ہے تو پھر تو ساری دنیا گناہ لے کے ہی مر جاتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس طرف بھی منہ کر کے بیٹھے ہیں، جس دن میں بھی ہیں، آپ کی توجہ رسول اللہ تک کیا ہے؟
کہ اپنے اندر اپنے محبوب آقا کا تصور پیدا کر کے، آپ کی محبت پیدا کر کے ایک بار درود پڑھے، رسول اللہ کی نظر آپ کی طرف اٹھ جائے۔ تو جب آپ اس کیفیت میں بیٹھ گئے تو گویا آپ نبی کے قدموں میں پہنچ گئے۔ تو اس کیفیت میں آ کے آپ اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دیں، اس لیے کہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں رسول اللہ کی رضا، رب کی رضا ہے، یہاں کی حاضری اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور یہاں آئیں تو یہاں آ کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور جب آپ رسول اللہ کے وسیلے سے مغفرت طلب کریں تو پھر رسول اللہ بھی آپ کی سفارش رب کریم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بس جب یہ سین کریٹ ہو جائے گا، جب یہ سچویشن سامنے آ جائے گی، جب یہ ماحول بن جائے گا، تو بس سمجھ لو کہ پھر سامنے کیا آئے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر صرف تمہاری معذرت، تمہاری سوری قبول نہیں ہوگی، تمہاری توبہ صرف قبول نہیں ہوگی، بلکہ تم اللہ کو بے پناہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اور یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ مصطفیٰ کے وسیلے سے اور آپ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ اور اس کے بہت سے واقعات آپ نے احادیث مبارکہ میں، بہت سے بیانات میں مجھ سے بھی سن رکھے ہیں، اور بہت سے علماء سے بھی یقیناً سنے ہوں گے، کبھی ٹی وی پہ سنے ہوں گے، کبھی کسی محفل میں، کبھی کسی کے بیان میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر لوگ کس طرح اپنی داد رسی کرواتے، اور پھر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ کس طرح لوگوں کی اور امت کی داد رسی فرماتے۔ آپ دیکھیے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قحط پڑ جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بلال بن حارث، آپ جب قبر انور پہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ آپ دعا کرتے کرتے وہاں پر بیٹھے ہوئے، سر قبر کے اوپر رکھ کر قدموں کی طرف، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے میں جب بندہ ہوتا ہے روتا ہوا، تھکا ہوا، تو اس کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، آنکھ لگی تو مصطفیٰ کریم نے کرم کر دیا اور فرمایا کہ جا کر عمر کو میرا سلام کہو اور اس کو خوشخبری دو کہ بارش ہوگی، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ وہ معاملات میں نرمی اختیار کریں۔ جب یہ پیغام ملا تو حضرت عمر بن خطاب رونے لگے، اور پھر کہا کہ یا رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں جس میں میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تو بارش ہوئی۔ پھر دوسرے وقت میں کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، اب جانور بھوکے مر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، لوگ سخت پریشان ہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں، لوگ بھوک سے نڈھال ہیں۔ تو آ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک میں عرض کی کہ ہمارے یہ حالات ہیں تو ہم کیا کریں، ہمارے لیے کون سا بہتری کا راستہ ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سرکار مدینہ کی قبر انور کو دیکھو، اور قبر انور کے اوپر سیدھ میں، چھت میں ایک چھوٹا سا روشن دان بناؤ، اس طرح کہ روشن دان کے اندر قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، کوئی پردہ نہ رہ جائے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے اس فرمان پہ عمل کیا، جیسے ہی روشن دان بنا اور گنبد خضرا اور آسمان کے درمیان کا گیپ ختم ہوا، جو بند راستہ تھا چھت کی وجہ سے وہ کھلا، تو موسلادھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگنے لگ گئی، ان کے جانور، ان کے اونٹ موٹے اور فربا ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم گوشت سے بھر گئے۔ اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ کے اس حکمت بھرے فرمان پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو آج بھی سچے دل سے محبوب خدا
حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو اللہ رب العزت آج بھی اسے اس وسیلے کا فائدہ بھی دیتا ہے اور بے پناہ نوازتا بھی ہے۔ فلا و ربی کا، اے حبیب قسم ہے تیرے رب کی، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی۔ رب کون ہے؟ رب تو وہ خود ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے حبیب میری قسم، میں خدا ہوں نا، میں رب ہوں، میری قسم، اللہ یہ نہیں فرما رہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم۔ لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، حتیٰ یحکموک، جب تک کہ وہ حاکم نہ بنا لیں آپ کو، فی ما شجر بینہم، آپس کے جھگڑے میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے اندر یا اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یعنی چاروں ناچار نہیں۔ بعض اوقات بندہ مجبور ہو کے فیصلہ قبول کر لیتا ہے نا، وہ بول نہیں سکتا، تو کہا نہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں اس کی اجازت نہیں کہ تم مجبور ہو کر کوئی فیصلہ قبول کرو، تمہارے دلوں کی اندر خوشی ہونی چاہیے، تسلیم و رضا ہونی چاہیے، اور دل کی خوشی کے ساتھ جب تک میرے محبوب کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے تو مسلمان کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ یہاں پر بھی یہ جو فیصلے کی بات آئی، یہاں پر بھی ایک ویسا ہی فیصلہ تھا جو پیچھے بھی گزرا۔ یہ ایک انصاری کی بات تھی اور ایک حضرت زبیر تھے جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے تھے، تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ وہاں پہ علاقے اپ ڈاؤن ہیں، یعنی کچھ پہاڑی علاقے ہیں، کچھ علاقے اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، تو پھر پانی کی ترتیب تو اسی کے مطابق ہوتی ہے نا۔ یہ جو کشمیر کے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ اپنے کھیتوں کو پانی کیسے دیتے ہیں، اوپر سے پانی نیچے آتا ہے۔ جب آپ اپنے کھیت کو اٹھا کے اوپر ہی نہیں کر سکتے تو برابری تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو اسی طرح وہاں کا مسئلہ تھا۔ جب وہاں پہ فیصلہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے پھوپھی زاد حضرت زبیر سے کہا کہ اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کے اپنے پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ دیا کرو تاکہ اس کے کھیت میں پانی چلا جایا کرے۔ اب اس شخص کو آپ کا یہ فیصلہ بھی پسند نہیں آیا۔ آپ نے جو بات کی وہ ترتیب اور حق کے مطابق کی کہ پانی اوپر سے نیچے آنا ہے، تو جب آپ کا باغ سیراب ہو جائے تو پانی روکا نہ کرو بلکہ اس کو نیچے چھوڑ دیا کرو تاکہ اس کے باغ کو بھی پانی سیراب کر دے۔ تو اس شخص کو یہ پانی، یعنی یہ انصاری کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتا کہ میرے نبی نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ بغیر میری مشقت کے پانی میرے باغ کی طرف موڑ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس کو احسان سمجھنے کی بجائے ناگواری کا اظہار کیا، اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا۔ یہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کو خود ٹھیس پہنچے نا، اس کی محبت کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ اب جب اس کی محبت کو یا اس کے جذبے کو ٹھیس پہنچی ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ وہ محبت میں کامل کتنا ہے۔ اب بھی وہ محبت میں خوشی سے قائم ہے یا اب درار آ گئی ہے۔ تو انصاری کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، آپ نے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا۔ انسانی فطرت ہے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ان کا مسئلہ دیکھا جو پیش آیا تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے حبیب، آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو جب تک کوئی دل و جان سے مانے گا نہیں، خوشی سے تسلیم نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ ہزاروں بار اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم فرض کرتے ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ کیوں فرض کرتے؟ توبہ کا ایک طریقہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے نا، آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں؟ کتنے سال پہلے؟ کتنے سال پہلے پڑھا تھا؟ بولیے۔ اسی رمضان میں۔ کس پارے میں پڑھا تھا؟
ہاں جی، یہ چھوٹے چھوٹے امتحان تو لیے جاتے ہیں نا، اور اتنی چیزوں کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے متعلق پڑھا تھا کہ ان کے گناہ کی تلافی تب ہو سکتی تھی، توبہ تب قبول ہو سکتی تھی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور جو پوجا کرنے والے تھے وہ خود اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیں، تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ وہ بات یاد دلا رہا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم تمہارے اوپر بھی یہ قید لگا دیتے، تمہارے اوپر بھی یہ حکم نازل کر دیتے کہ اب تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو قتل کرو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، یا کیا کرو، یا پھر اب اخرجوا من دیارکم، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ۔ تو اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ ما فعلوہ، نہ کرتے ایسا، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ، باقی سارے پھر جاتے، نافرمان ہو جاتے۔ تو اس لیے ہم نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر وہ کرتے ما یوعظون بِهِ، جس کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقیناً یہ ان کا بھلا تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ایمان پر خوب مضبوطی، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور جب ایسا ہوتا یعنی وہ ہماری بات پر ایمان لاتے اور ہماری بات کی پیروی کرتے، فرما برداری کرتے، اس پہ عمل کرتے، تو ان کا انعام کیا ہوتا؟ لَآتَيْنَاهُمْ، تو یقیناً ضرور ہم انہیں دیتے، کیا دیتے؟ من لدنا، اپنے پاس سے، اجرن عظیما، بڑا ثواب، بڑا اجر ان کو عطا کیا جاتا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ضرور انہیں ہدایت کرتے، صراط مستقیمہ، سیدھی راہ کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو حکم مانے یا اطاعت کرے اللہ کی والرسول، اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ، جن پر انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا، وہ کون ہیں؟ من النبیین، یعنی نبی، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک لوگ۔ اور آگے کہا کہ یہ جن جماعتوں کا ہم نے نام لیا یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے ہی اعلیٰ، کتنے ہی اچھے دوست اور ساتھی ہیں۔ جی، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفیٰ باللہ علیما، اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کون سا اللہ کا فضل ہے؟ یعنی یہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کی زیادہ تفسیر تو اب آگے نہیں بیان کی جا سکتی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسے نیک لوگوں کے دوست بن جائیں، ان کی معیت میں آ جائیں، ان کے راستے پہ چلیں اور اللہ کے نازل کردہ احکام پہ عمل کریں، تو یہ عمل کا ملنا اور پھر اس کا اجر نصیب ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر یہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم ہوشیاری سے کام لو، فانفروا، پھر نکلو، ثباتم، تھوڑے تھوڑے یعنی ٹولیے ٹولیے بن کر، اب انفروا جمیعا، یا ایک ساتھ نکلو۔ یعنی آپ یہ دیکھیں یہ کیا بات ہے، جنگ کے لیے نکلنے کی بات۔ اب اس چھوٹے سے کام کا بھی طریقہ رب کریم خود اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے اپنے احکام اتارے، ہمیں کسی شعبے میں اپنے احکام سے محروم نہیں رکھا، ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ وہ باپ، ماں، بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی یا بیگانے اجنبی ہوں ان کے متعلق، یا پھر جو اسلام کے اور تمہارے دشمن ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ ہوشیار ہو کر سمجھداری سے کام لو، اور جیسا موقع ہو اس کے مطابق مشورے سے، حکمت سے فیصلے کرو۔
ताकि तुम उनके नुकसान से बच सको। व इन्न मिनकुम, और बेशक तुम में, लमन, कोई वो है, ला युबत्तिअन, जो ज़रूर ज़रूर देर लगाएगा। ये देर लगाने वाले कौन लोग होते हैं? जिनके दिलों में खोट होती है। चलो ये भी हो जाने दो फिर जाएंगे, ये भी हो जाने दो फिर जाएंगे, ये भी हो जाने दो फिर जाएंगे, और एंड टाइम पे पहुंच गए जब सारे काम ख़त्म हो गए, ये सब लोग जिन्हें निकलना था वो निकल गए। कोई भी मामला हो ज़िंदगी का, ऐसे करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। तो ये वही लोग होते हैं जो मुखलिस नहीं होते। जो मुखलिस होता है, जो हमदर्द होता है, जिसको अपने साथियों का, रिश्तों का पास होता है, तो वो कहता है कि मुझे टाइम पे जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए, ताकि मेरे जाने से किसी को फ़ायदा हो। आप किसी फोतगी को ले लें, अब क्या होता है, 4-6 मील पे जो लोग होते हैं ना, फोतगी की तिला मिल जाती है, सबसे पहले उन्हें दुख कम होता है, जनाजे की फिक्र पहले होती है, उतनी घर वालों को नहीं होती जितनी उनको होती है। साथ ही तिला देने वाले को पूछते हैं जनाजा केड़े वेले, क्या मतलब है कि आप जनाजा शनाजा तैयार कर लें, रोश हो के थक लें, फिर हम आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, कितने रिश्तेदार हैं वो ऐन 10 मिनट 5 मिनट पहले या जनाजा उठना होता है तो वो आते हैं कि हमने अब सामने तो होके आना है। ये कैसी मुसलमानी है? ये किस मुसलमानी की तालीम है? हमारा रब और हमारा दीन और हमारा कुरान तो ये तालीम नहीं दे रहा। कुरान और रसूल और रब तो ये कह रहे हैं कि ए मुसलमानों, तुम इस तरह हो जिस तरह तुम्हारे एक पूरे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा होते हैं। हाथ तुम्हारे जिस्म में है, पैर तुम्हारे जिस्म में है, आँख तुम्हारे जिस्म में है, कान तुम्हारे जिस्म में है। और मिसाल कितनी आला दी, फरमाया कि सोचो तुम्हारी एक छोटी सी आँख है, आँख तो फिर बड़ी है, तुम्हारे हाथ के नाखून में अगर तकलीफ़ हो जाए, ये कट जाए, तो पूरा जिस्म बीमारी में मुब्तला होता है कि नहीं? पूरे जिस्म में दर्द होता है कि नहीं? और उस दर्द की शिद्दत से आपको बुखार चढ़ जाता है कि नहीं? फरमाया ए मेरी उम्मत, तुम सारे एक दूसरे के साथ एक जिस्म की तरह हो। अगर तुम्हारे में किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे तो तुम्हारे जिस्म के एक हिस्से की तकलीफ़ की तरह तुम्हारे दिल तकलीफ़ से तड़प जाने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हम महल्लेदार हैं, हम पड़ोसी हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम दोस्त अहबाब हैं, तो क्या करना चाहिए? अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़कर तड़प कर अपने उस बहन भाई के घर चले जाना चाहिए कि हम जाएं, हमारे जाने से हमारे अजीज़ को, रिश्तेदार को तसल्ली होगी। और जाके फिर एक तरफ पीड़ा लेके नहीं बैठ जाना चाहिए कि वो आप वहाँ भी अपने आप को तसल्लियाँ देते रहे गिबत कर करके, बल्कि वहाँ जाके देखें उनके घर में काम कौन सा करने वाला है, मामलात कौन से संभालने वाले हैं, जो आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनको सुकून से बिठाएं। और चीज़ें आगे पीछे जो मैनेज करने वाली हैं, इस्लाम आपको ये तालीम देता है कि वो आप जाके करें। उनके आप बड़े हैं तो सर पे शफकत का हाथ रखें, बराबर के हैं तो दोस्ती से उनकी दिलजोई करें और उनके गम को हल्का करने की कोशिश करें। ये कैसा किरदार है जो आज का मुसलमान अदा करता है? मर्द हजरात हैं तो बहुत सारे मर्द हजरात सीधे पहुंचते ही कब्रिस्तान है और वहीं से जनाजा पढ़ा और निकल गए। गोया कि जो पीछे हैं, जिनका घर उजड़ गया, जो यतीम हो गए, जिनका साया उठ गया, क्या उनको ज़रूरत नहीं कि रिश्तेदार उनके सामने जाएं, उनके सर पे हाथ रखें, उनको दिलासा दें और उनको अपने अल्फाज से कम अज़ कम तसल्ली दे दें कि हम तुम्हारे सर पे हैं, परेशान नहीं होना, अपने आप को अकेले नहीं समझना। आप सारे लोग इस सदमे से गुजरते हैं। आप यकीन से बताइए कि ये जुमला अपने किसी भाई का, अपनी किसी बहन का, अपने चचा का, ताया का, मामू का, जब ये आपकी समातों से टकराता है तो आपका आधा गम हल्का नहीं हो जाता? हो जाता है। तो अल्लाह करीम ने तो हमें बनाया है, वो तो हमारी फितरतों को जानता है, इसीलिए उसने हमें ये तालीम भी दी। तो ये ज़िमनी तौर पे बात आ गई जो बड़ी ज़रूरी थी समझानी, मैंने अर्ज़ कर दी। यहाँ जंग के मुतल्लक बात हो रही है कि मुनाफिक भी यही करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पीछे पीछे निकल जाएं तो ना ही जाना पड़े तो अच्छी बात। ये अंदाज इनका होता। फ़इन असाबत को मुसीबत, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पड़े, काला, तो वो तुम कहो या वो शख्स कहे कद अनअम अल्लाह, कि मुझ पे तो अच्छा। जब तुम्हें मुसीबत पड़े तो वो पीछे रहने वाला, जो सुस्ती करने वाला था,
وہ کہے کہ مجھ پہ بڑا اللہ کا انعام تھا، اذ لم اکن معہم شہیدہ، جب کہ میں تمہارے ساتھ حاضر نہیں تھا. یعنی گویا کہ میری عقل مندی تھی کہ تمہارے اوپر مصیبت آئی، قتل ہوئے، شہید ہوئے، مصیبتیں آئی، تو میں تو گھر رہ گیا، تو میں نے تو بڑا اچھا کیا، میرے اوپر تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر آگے نکل جانے والے جو مجاہد تھے ان کو پہنچے فضل من اللہ، اللہ کا فضل، یعنی وہ جیت جائیں، غالب آ جائیں، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، تو جب یہ خبر انہیں پہنچے تو لا یقولن، پھر یہ پیچھے رہنے والا منافق ضرور ضرور کہے گا کأن لم تکن بینکم وبینہ مودہ، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوتا اور میری تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی مودت ہوتی. یا لیتنی، کاش کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی. یعنی جب مال کی خبر سنی تو لالچ میں یہ کہا، اور جب مصیبت کی خبر سنی تو کہا میرے اوپر تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، میں تو بچ گیا، میں پیچھے رہ گیا. فلیقاتل، تو چاہیے انہیں کہ وہ لڑے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کون؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ، تو عنقریب ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بڑا اجر. شہید ہو جائے تب بھی بڑا اجر، اور غازی ہو کے لوٹے تب بھی بڑا اجر. وما لکم لا تقاتلون، اور کیا ہوا تمہیں کہ تم نہ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں، والنساء، اور عورتوں، والولدان، اور بچوں کے لیے، الذین یقولون، جو یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال دے ہمیں، من هذه القریہ، اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا، اور کر دے ہمارے لیے، من لدنک ولیہ، اپنے پاس سے کوئی حمایتی، واجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک نصیرا، اپنے پاس سے کوئی مددگار. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاد مسلمانوں پہ فرض ہے، اور بلا وجہ اگر کوئی شخص جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو وہ اتنا گناہ گار ہے جتنا نماز چھوڑ دینے والا گناہ گار ہے، اور کئی صورتوں میں تو اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جب جہاد کا اعلان کر دیا جائے، حاکم وقت جب اعلان کر دے، یہ اس وقت ہوگا. کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی ٹولہ اپنی مرضی سے جہاد فرض کر کے نہیں نکل سکتا. الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. لڑتے دونوں ہی ہیں، لیکن اب دیکھا کیا جائے گا دونوں کی نیت. اگر کوئی بری نیت سے بے شک مسلمانوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے لڑ رہا ہے، اور جو اسلام کی سربلندی اور عروج اور فوز و فلاح کے لیے لڑ رہا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کا سپاہی ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ شیطان کا سپاہی ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو. ان کید الشیطان، بے شک داؤ یا فریب شیطان کا، کانا ضعیفا، کمزور ہے. یعنی جب سارے جال شیطان پھیلا لے نا، ایک مومن ڈٹ کے کھڑا ہو جائے تو اس کے سارے پھیلائے ہوئے جال مکڑی کے جالے کی طرح ختم ہو جاتے ہیں. بس وہ پھیلے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں. مومن جب جرأت نہیں کرتا تو اس کو لگتا ہے کہ یہاں تو بہت کچھ ہے، میں تو اکیلا غالب نہیں آ سکتا، مگر جب وہ قدم اٹھا کے ڈٹ جاتا ہے تو شیطان کا سارا جال مکڑی کا جالا بن جاتا ہے.
अलम तरा इलल लजीना, क्या तुमने ना देखा उन लोगों की तरफ, क़ीला लहुम, जिनसे कहा गया कुफ़्फ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ रोक लो, वाक़िमुस्सला, और नमाज कायम रखो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात दो। फलम्मा कुतिबा, फिर जब फ़र्ज़ किया गया, अलैहिम, उन पर, अल क़ितालु, जिहाद, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो जब भी उनमें से बाज़ लोगों से, यानी एक गिरोह बाज़ लोगों से या बाज़ से, यख़शौनन नास, लोगों से डरने लगे, का खश्यतिल्लाह, जैसे अल्लाह से डरे, और अशद्द खश्या, या उससे भी ज़्यादा। वक़ालू, और कहने लगे, रब्बना, ए हमारे रब, लिमा कतबता, क्यों फ़र्ज़ कर दिया तूने, अलैनल क़िताल, हम पर जिहाद, लौला, क्यों ना, अख़रतना, तूने मोहलत दी हमें, इला अजलिन क़रीब, कुछ थोड़ी मुद्दत तक, कुल मताउद दुनिया क़लील, आप फरमा दीजिए कि दुनिया का बरतना थोड़ा है, बल आखिरतु, और आखिरत, खैरुल लिमन इत्तक़ा, डरने वालों के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन है, वला तुज़लमून फ़तीला, और तुम वहाँ धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किए जाओगे। यानी जो मुशरिकीन मक्का थे वो मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ें, ईज़ाएँ देते थे। हिजरत से पहले सहाबा की एक जमात ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हमें इजाज़त दें, हम काफिरों से लड़ें और इनको मारें, कत्ल करें, इन्होंने हमें बड़ी अज़ियतें दी हैं, सताया है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके साथ जंग करने से अभी अपने हाथ रोके रखो, अभी तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम नमाज़ें पढ़ो, ज़कात अदा करो, जिन इबादतों का हुक्म दिया गया है उसकी पाबंदी करो। लेकिन जब मदीना पहुँचे, वहाँ पहुँचकर जिहाद फ़र्ज़ हो गया, और जब फ़र्ज़ हुआ तो अब ये लोग, जो एक तबई खौफ होता है, डर होता है अपने अंदर, उसकी वजह से उस खौफ का शिकार हो गए, और हालत ये थी कि उनके अंदर ऐसा डर बैठ गया जैसे मोमिन के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए और किसी का नहीं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम तो खुद कहते थे कि हमें लड़ने का मौका दिया जाए, अब जब मौका दिया गया तो आप कहते हो कि या अल्लाह तूने जिहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया, इसकी क्या हिकमत है। अब असल में इन लोगों का, मुसलमानों का ये सवाल इनकार के लिए नहीं था कि या अल्लाह इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों तूने जिहाद फ़र्ज़ किया, नहीं, मुसलमान ये जानना चाहते थे कि या अल्लाह अब इसके अंदर हिकमत क्या है जिहाद फ़र्ज़ करने की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब डांट कर, झिड़क कर नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को तसल्ली दी, तसल्ली के साथ उनको जवाब इरशाद फरमाया कि ए हबीब, आप इन्हें फरमा दीजिए कि ये दुनिया जो तुम्हारे सामने है और जिसमें तुम बैठे हो, ये तो बस थोड़े दिनों का साजो सामान है, और साजो सामान तो ख़त्म हो जाया करते हैं, ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, और बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो परहेज़गारों के लिए खुशनसीबी और खुशखबरी ये है कि तुम्हारे लिए आखिरत तैयार की गई है, और जो परहेज़गार लोग हैं उनके लिए दुनिया नहीं बल्कि आखिरत ही बेहतरीन जगह है, लिहाजा उस पर यकीन करो और खुशी से जिहाद में शरीक हो जाओ। ऐनमा तकूनु, जहाँ कहीं भी तुम होगे, युद्रिकुम, आ लेगी तुम्हें, अल मौतु, मौत। अगर तुम्हें मरने का डर है और इस वजह से घबरा रहे हो, तो मौत तो ऐसी चीज़ है कि वलो कुंतुम, अगरचे हो तुम, फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, मजबूत किलों के अंदर बंद हो जाओ ना, अगर मजबूत तरीन किले बना के, जिनके अंदर मुख्तलिफ जगह कमरों के पीछे, कमरों के पीछे पीछे पीछे, और सारे बंद कर दो, दरवाजे तक भी चुनवा दो सीमेंट के साथ, मौत वहाँ भी आ जाए, मौत वहाँ भी आ जाए। वही तसीबुम हसनतुन, और अगर उन्हें पहुँचे कोई नेकी या अच्छाई, यक़ूलू, तो कहें हाज़िही मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। वही तसीबुम सय्यतुन, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुँचे, यक़ूलू, तो कहें हाज़िही मिन इंदिक, ये तुम्हारी तरफ से। तुम्हारी कौन? नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से। यानी जैसे किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, और बाज़ जगहों पे लोग जो है वो एक बंदे को टारगेट कर लेते हैं, जैसे घर में, ये अगर
ایک جگہ پہ خرابی ہوئی تو کہا یہ تمہاری نحوست ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، ہر بندہ اسی کو ہی پھر لان تان کرتا ہے۔ تو معاذ اللہ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا اور یہ کہتے کہ اگر اچھی بات کوئی ہوتی تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے، نعمتیں ملتی تو نبی کی برکت سے، دین ملا تو نبی کی برکت سے، کامیابی ملتی تو نبی کی برکت سے۔ لیکن یہ لوگ اپنے اندر کہ وہ کمزوری اور کھوٹ کی وجہ سے یہ کہتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی ہوتی تو پھر کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوئی۔ فما لہؤلاء القوم، اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوا، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو انہیں بات سمجھ آتی نہیں۔ یہ منافقین کا رول تھا نا، منافق یہ کہتے تھے ما اصابہ کا جواب آیا، ما اصابہ کا، اے سننے والے، اینی ون، کوئی بھی بندہ جو تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، سننے والا ہے، اے سننے والے، ما اصابہ کا، جو بھی تجھے پہنچے، من حسنۃ، بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئہ، اور جو تجھے برائی پہنچے تو یاد رکھ فمن نفسک، وہ تیری وجہ سے ہے۔ جب تک انسان کوئی غلطی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، نہ اس پہ آزمائش آتی ہے نہ اس پہ تکلیف آتی ہے، تو پھر کس کی طرف سے ہوئی؟ بندے کی اپنی طرف سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے حبیب ہم نے آپ کو تو رسول بنا کے بھیجا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولیٰ، اور جس نے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، یا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر، یعنی آپ تو رسول ہیں اور آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، فَإِذَا بَرَزُوا، اور جب وہ نکل کر جاتے ہیں، من عندک، آپ کی بارگاہ سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، تو ایک گروہ رات کو خفیہ مشورے کرتا ہے، منہم، ان میں سے، غیر الذی تقول، خلاف اس کے جو آپ نے انہیں کہا ہوتا ہے، واللہ یکتب، اور اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو خفیہ منصوبے بناتے ہیں، فأعرض عنہم، تو آپ اعراض برتیے یا چشم پوشی کیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہے، کافی ہے اللہ کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ، تو یقیناً وہ لوگ پاتے اس میں، اختلافاً کثیرا، بہت سے اختلاف، یعنی جو معجزانہ شان ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اور جن لوگوں کو شک ہے وہ سمجھ لیں کہ اگر قرآن کسی اور کی کتاب ہوتی تو پھر یہ شان اس قرآن کی نہ ہوتی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے کا حکم کیا دیا، افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھو، اس پہ تدبر کر کے پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کریم ایسی عبادت جو ہر لحاظ سے عبادت ہے، جیسے پیچھے بھی آپ سن چکے کہ جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پکڑنا عبادت، جس کی زیارت عبادت، جس کی تلاوت عبادت، جس کے معانی، مفاہیم، تراجم، یہ سب پڑھنا، ہر لحاظ سے یہ قرآن عبادت ہی عبادت ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آیت، کیا بولا میں نے؟ ایک آیت اگر کسی شخص نے سمجھ کر، غور کر کے، فکر کر کے پڑھی، اور دوسرے شخص نے بغیر
غور و فکر کیے، پورا قرآن ختم کر دیا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس پورے قرآن سے وہ آیت پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، امرن کوئی بات، من الامن امن یا اطمینان کی، او الخوف یا ڈر کی، اذاعوا بہ تو اس کا چرچا لے بیٹھتے ہیں، فلاں سے بات کی، فلاں سے کی، ادھر کی ادھر کی، اور پھیلا کے رکھ دیا اس کو۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر اس کو رجوع کرتے، الی الرسول رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ اور اپنے اختیار والے لوگوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو ضرور جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ اس کی حقیقت، یستنبطونہ جو کاوش کرتے اس میں، منہم ان میں سے، ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، لاتبعتم الشیطان تو ضرور تم اتباع کر بیٹھتے شیطان کی، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ فقاتل فی سبیل اللہ تو لڑیے اے حبیب اللہ کی راہ میں، لا تکلف نہ تکلیف دیے جاؤ گے تم، الا نفسک مگر اپنے نفس، اپنے دم کی یا اپنی جان کی، وحرد المومنین اور آمادہ کیجئے مومنوں کو، عسى اللہ ان قریب اللہ ان یکفا روک دے، بأس الذین کفروا کافروں کی سختی کو، واللہ اشد باسا اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ سخت یا بڑی ہے، واشد تنکیلا اور اس کا عذاب سب سے سخت ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے، یکن لہ اس کے لیے نصیب حصہ ہے، منہا اسی سے، ومن یشفع اور جو سفارش کرے، شفاعتا سیئہ بری سفارش، یکن لہ کفل منہا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، یعنی برائی والے کے لیے برائی میں سے اور اچھائی والے کے لیے۔ وکان اللہ اور اللہ ہے، علی کل شیء ہر شے پر، مقیتا قادر۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ اور جب تمہیں کوئی سلام کرے کسی لفظ سے، فَحَيُّوا تو تم بھی سلام کا جواب دو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا اس سے اچھے الفاظ میں، اور ردوها یا ویسے ہی الفاظ میں، ان اللہ بے شک اللہ، کان علی کل شیء حسیبا ہر شے کا حساب لینے والا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم پچھلے سالوں میں سلام کے موضوع پہ پورا ایک طویل بیان کر چکے ہیں، اس میں سارے مسائل بھی سلام کے بتائے گئے ہیں، ویسا سلام یا اس سے اچھا سلام، اس کا جواب مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم تو برابر کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام، اور اس سے اچھا بِأَحْسَنِ مِنْهَا اچھا سلام کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اچھا جواب ہے۔ اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کا اچھا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دیتا، آگے سے کوئی اور ڈائلاگ بول دیتا ہے، کوئی اور بات کر دیتا ہے، جواب نہیں دیتا، تو یاد رکھیے کہ وہ فرض نہ پورا کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ کم از کم ویسا جواب دو جیسا سلام آیا ہے، اور اگر زیادہ اچھائی کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر جواب دو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے